بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد جاسر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو سٹوریز۔ ناظرین، مسلمان خواتین کی کہانیوں کے سلسلے میں آپ کی بھرپور پذیرائی اور آپ کے بے پناہ اصرار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم لا رہے ہیں داستان ایمان فروشوں کی۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج سے ایک نیا سلسلہ۔ اس سلسلے کا تعلق سلطان محمود غزنوی کے دور کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بے انصافی دھاندلی تعصب کی تفصیل بتائیں گے جس میں سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور جہاد کی تاریخ مسخ کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے انگریزوں کے دور حکومت میں 10 جماعتیں پاس کی ہیں، انہیں ہندوستان کی تاریخ میں سلطان کے 17 حملے پڑھائے جاتے تھے۔ نمایاں طور پر تاثر سلطان محمود غزنوی کے یہ دیا جاتا تھا کہ محمود غزنوی لوٹ مار کے لیے ہندوستان آتا تھا اور بے انداز زر و جواہرات اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اس کا مقصد لوٹ مار نہ ہوتا تو وہ یہاں بیٹھ کر حکومت کرتا، جس طرح اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے کی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے بیشتر حملے ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں پر ہوتے تھے جہاں کہ وہ بت توڑ کر واپس چلا جاتا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ مندروں میں اس دور میں زر و جواہرات مہاراجاؤں کے خزانوں کی نسبت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے تاریخ میں یہ مفروضہ شامل کر لیا گیا کہ سلطان محمود خود مندروں پر صرف زر و جواہرات کے لیے حملہ کرتا تھا۔ اس مفروضے کے ساتھ یہ جھوٹ شامل کر لیا گیا کہ بعض بت بہت بڑے سائز کے تھے جو اندر سے کھوکھلے تھے، ان کے اندر خزانے بھرے ہوتے تھے۔ دانستر اور سومناتھ کے بڑے بتوں کے متعلق خاص طور پر لکھا گیا کہ ان کے اندر سونا بھرا ہوا ہوتا تھا اور سونے کے لیے سلطان محمود نے یہ بت توڑے تھے۔ غیر جانبدار اور غیر متصل مورخوں نے، جن کا تعلق یورپ سے تھا، اصل حقیقت بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمام بت ٹھوس تھے، ان میں سے جو زیادہ اہم اور مقدس تھے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر کانسی چڑھائی گئی تھی۔ تھا نصیر کے بت کو سلطان اپنے ساتھ غزنی لے گیا اور اسے توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے گھڑ دوڑ کے میدان میں پھینک دیے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق غیر متاثر مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16 اور 16 کے 32 ٹکڑے کر کے انہیں باہر پھینکا اور ان پر سے اپنی فوج گزار دی تھی۔ ناظرین، انگریزوں کے دور حکومت میں نصابی کتابیں ہندو مصنفوں کی لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ انگریزوں کا محکمہ تعلیم ان کتابوں کو منظور کر لیا کرتا تھا کیونکہ خود انگریز کی دلچسپی اس میں تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جائے۔ انگریزوں نے خود بھی ہماری تاریخ کا چہرہ مسخ کیا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکو کہا اور 1857 کی جنگ آزادی کو ہندوستانی سپاہیوں کا غدر کہا۔ کلکتہ کا بلیک ہول انگریزوں کی من گڑت اور بے سروں پر قصہ ہے۔ انگریزوں نے اپنے اس خدشے کو چھپا کر بھی نہیں رکھا کہ ہندوستان میں حکومت برطانیہ کے لیے اگر کوئی قوم خطرہ بن سکتی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ انگریزوں کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ ہندو سلطان محمود غزنوی کو مرد مجاہد اور بت شکن کیوں کہتے ہیں؟ ہندو تاریخ دانوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ انہوں نے انگریزی حکومت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ سلطان محمود کے جہاد کو گھناؤنے طریقے سے نصابی کتابوں میں شامل کیا۔ یہی کتابیں مسلمان بچے بھی پڑھتے رہے۔ سلطان محمود کی تاریخ کو 17 حملوں تک محدود رکھا گیا۔ پاکستان مرز وجود میں آیا تو بھی وہی نصاب رائج رہا اور سلطان محمود غزنوی کی 17 حملوں کی وجہ سے ہی پہچان بنائی گئی۔ اب بھی آپ کو نصاب کتابوں میں وہی کچھ ملے گا جو انگریزوں کے دور میں لکھا گیا تھا۔ پاکستان میں نصابی کتابیں لکھ کر سکولوں کالجوں کے لیے منظور کرانا ایک کاروبار ہے۔ اس میں لین دین کا خیال رکھا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں جو کچھ لکھا ہے وہ کہاں تک مستند ہے اور بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ نصابی کتابوں کے علاوہ آزادی سے پہلے جو کتابیں عام مطالعے کے لیے لکھی گئی تھیں ان میں بھی سلطان محمود کو لٹیرا ہی ظاہر کیا گیا۔ یہ زہر پاکستان میں بھی پھیلایا گیا۔ مثلاً 1978 میں پاکستان میں انگریزی زبان میں ایک کتاب چھپی ہے جو محمد حبیب
BA MLCA جو علی گڑھ میں تاریخ اور سیاسیات کے پروفیسر تھے، 1928 میں ہندوستان میں چھپی تھی۔ یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کی زندگی، اس کے کردار اور اس کے کارہائے نمایاں کا ایک تجزیہ اور مطالعہ ہے۔ پیشی لفظ میں اس مسلمان مصنف نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے سلطان محمود غزنوی کو برگزیدہ شخصیت سمجھنا شروع کر دیا، جس سے مصنف کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس مصنف نے کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا نہیں تھا، اور اسے یہ خود بھی شک تھا، جس سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ محمود غزنوی ایک لونڈی کے بدن سے پیدا ہوا تھا، جو سلطان کے باپ سبکتگین کی بیوی نہیں تھی۔ تیسری یہ کہ محمود غزنوی کو فروغ و تبلیغ اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ لادینیت میں یقین رکھتا تھا۔ چوتھی یہ کہ محمود غزنوی ہندوستان میں لوٹ مار کے لیے آیا تھا۔ پانچویں یہ کہ محمود غزنوی روز حساب پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ چھٹی یہ کہ محمود غزنوی نے مرتے وقت لوٹی ہوئی تمام دولت کا اپنے سامنے ڈھیر لگوایا اور وہ بہت رویا۔ ساتویں یہ کہ محمود غزنوی عام شہزادوں جیسا شہزادہ تھا اور شراب اور عورت کا شیدائی تھا۔ اور آخر میں یہ کہ سلطان محمود غزنوی صرف ہندوؤں کے ساتھ ہی نہیں لڑا، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑا، کیونکہ وہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ اور ایسے ہی کچھ اور الزامات ہیں جو صرف ایک مصنف نے نہیں، بہت سے مصنفوں نے محمود غزنوی پر عائد کیے ہیں۔ ہمارے بچے اگر ان الزامات سے واقف نہیں تو پھر بھی سلطان محمود غزنوی کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اگر واقعی بت شکن تھا اور وہ ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہتا تھا تو اس نے یہاں بیٹھ کر حکومت کیوں نہ کی؟ اس سوال کا جواب آپ کو ان کہانیوں میں ملے گا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ وہ جب ہندوستان میں آیا تھا تو پیچھے مسلمان حکمران غزنی کی سلطنت پر کہیں نہ کہیں حملے کر دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سلطان محمود کے بھی اپنی قوم میں دشمن موجود تھے، جو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ سلطان ادھر ادھر ہو تو غزنی پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہندوستان میں ہر فتح کے ساتھ ہی اسے پیغام ملا کرتا تھا کہ غزنی پر فلاں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان محمود کو لڑنی پڑی۔ وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے سلطان محمود کو کبھی مہلت ہی نہ دی کہ وہ ہندوستان میں باقاعدہ اپنا دارالحکومت قائم کر سکے۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے تھے، مگر یہ کم ہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہندوؤں نے غزنوی پر کتنے حملے کیے تھے۔ حملوں میں پہل ہندوؤں نے کی تھی۔ مہاراجہ جے پال نے غزنی پر پہلا حملہ سلطان سبکتگین کے دور حکومت میں کیا تھا۔ سلطان سبکتگین کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اس نے اپنے بیٹے سلطان محمود کو وصیت کی تھی کہ ہندوستان کے مہاراجاؤں کی جنگی قوت سے اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو انہیں چین سے نہ بیٹھنے دینا۔ وہ غزنی کو نہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غزنی ہاتھ سے نکل گیا تو ہندو عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے خانہ کعبہ تک پہنچیں گے۔ اور یہ خیال رکھنا کہ تمہارے حملے انتقامی جذبے کی تحت نہ ہوں، بلکہ ان کا مقصد بت پرستی کا خاتمہ ہو۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے وقت مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے۔ تم ہندو مت کا خاتمہ کرو۔ البیرونی، فرشتہ گردیزی، بہکی اور ان جیسے کئی اور مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اولیاء کا معتقد تھا، اور وہ اس وقت کے ایک ولی شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان شیخ خرقانی کے ہاں جایا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ ایک سلطان ہے۔ وہ خرقانی کے ہاں خود کو سلطان کا قاصد یا ایلچی ظاہر کیا کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، غزنی کا سلطان اپنا قاصد خود بن کر آتا ہے۔ سچے مسلمان کی نشانی ہے یہ۔ ناظرین، اس وقت کی تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود قرآن کا طالب علم اور مذہبی علوم کا شیدائی تھا۔
ایک دو یورپی مورخین نے بھی لکھا ہے کہ میدان جنگ میں اس کی فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی تھی۔ اکثر یوں ہوا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو گیا کہ شکست صاف نظر آنے لگی۔ ایسے وقت اس نے ہر بار یوں کیا کہ گھوڑے سے کود کر اترا اور قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا کہ مجھے خدا نے اشارہ دیا ہے، فتح ہماری ہے، اور ہر بار فتح اسی کی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں کہیں حملہ کرتا، جمعہ کے مبارک روز کرتا اور وقت وہ مقرر کرتا جب مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ دیا جاتا۔ سلطان محمود غزنوی پر حملے سے پہلے میدان جنگ میں 2 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ ناظرین، اس کہانی کے سلسلے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے سلطان محمود غزنوی کے صحیح حالات زندگی اور جہاد کی مکمل تفصیلات پیش کی جائیں، تاکہ سلطان کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے اسے افسانہ نہ سمجھا جائے۔ بعض قارئین نے سلطان محمود کی اس سلسلہ وار داستان کا موازنہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں سے کیا اور دونوں میں سے ایک فرق کو محسوس کیا ہے، عزم اور عقیدے کے لحاظ سے۔ دونوں سلطان ایک جیسے تھے۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑتا رہا اور سلطان محمود کی زندگی اسلام کے دوسرے بڑے دشمن ہندوؤں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ دونوں کو یورپی مورخوں اور موجودہ دور کے جنگی مبصروں نے دنیا کے بہترین جرنیل کہا۔ دونوں مکمل مسلمان تھے اور دونوں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ دونوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے جس ماحول میں جہاد کیا وہ مختلف تھے، علاقے مختلف تھے، جنگوں کے پس منظر مختلف تھے۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں مسلمان علاقوں میں بھیج رکھی تھیں اور ان کے جاسوس بھی موجود اور سرگرم تھے۔ سلطان محمود کی کہانیوں میں آپ کو کوئی ہندو جاسوس مرد یا عورت نہیں ملے گی جو غزنوی کی سلطنت میں گئی ہو۔ مہاراجہ اپنی جاسوس غزنوی میں ہی بھیجتے تھے، جو ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سلطان محمود کی جاسوس ہوتے موجود رہتے تھے، یہاں تک کہ مسلمان ان کی مدد کرتے تھے۔ دونوں سلطانوں کے جاسوس میں ایک فرق تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ایمان کردار اور فرض کے پکے تھے، جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے اور دشمن کے حسین جال میں کم ہی آتے تھے۔ اس کے برعکس سلطان محمود کے پاس جاسوس ہندوؤں کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہندوؤں کی شعبدہ بازی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کی جادوگری ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اس شعبدہ بازی میں لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ سلطان محمود کے پاس جاسوس، شعبدہ بازی اور جادوگری کو ایک آدمی کی کرامات سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے خلاف ایک اور الزام بھی ہے جس کا ذکر نصابی کتابوں میں خاص طور پر لایا گیا ہے۔ یہ ہے فردوسی کا شاہ نامہ۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی سے شاہ نامہ لکھنے کو کہا اور بے دریغ انعام کا وعدہ کیا تھا، مگر شاہ نامہ لکھا گیا تو سلطان نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا۔ یہ غم فردوسی کو لے بیٹھا کہ سلطان محمود شاہ نامہ اسی مدح میں لکھوانا چاہتا تھا۔ غیر جانبدار مورخوں نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ واقعہ من گڑت ہے۔ سلطان محمود کو اپنی مداح میں شاہ نامہ لکھوانے کی فرصت اور ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کی عمر ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف اور اپنے ہاں اقتدار پسندوں، غداروں اور ایمان فروشوں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سلطان محمود چاہتا تھا کہ ایسا شاہ نامہ لکھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو، اور آخر میں سلطان محمود کا ذکر اس طرح ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کفرستان تک پہنچایا، اور سلطان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آئے۔ لیکن فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا وہ شہنشاہوں اور سلطانوں کی مدح سرائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ سلطان محمود نے اس شاہ نامے کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فردوسی کے شاہ نامے کا واقعہ سلطان محمود کو رسوا کرنے کے لیے گھڑا گیا۔
ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کر کے اسے رسوا کرنے اور زر و جواہرات کا لٹیرا ثابت کرنے میں ہندوؤں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا جو عورتوں، اقتدار، زر و جواہرات اور سلطانی کی خواہش مند تھے۔ ہم جو کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گی جو آپ کے اور آپ کی نوجوان نسل کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں کہ کہانی تفریحی انداز میں لکھی جائے، اس میں سنسنی خیزی اور سسپینس ہو اور یہ جذبات میں ہلچل مچا دے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہانیاں اس قومی جذبے کو بھی زندہ اور بیدار کریں گی جو ہمارے ملک میں ذہنی لذت مہیا کرنے والی کہانیوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس بت شکن کی کہانی جسے سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1 نومبر 971 بمطابق 10 محرم سن 57 ہجری کے روز امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور جہاں برہمن اور اس کے خداؤں کے بتوں کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدا ذوالجلال نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جسے غار حرا کی تاریکی نے نور بخشا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، عظیم پیغام زندہ ہے، سومنات زندہ ہے، ہندوستان کے وہ سارے مندر، وہ سارے بت کدے زندہ ہیں جن کے بت غزنوی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کی پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدائی کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ جسموں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے، محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری، پیادہ بھی سوار بھی۔ اس نے تھانسیر میں بھی یہ مظاہرہ کیا، سومنات میں بھی کیا۔ برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گیا۔ پھر محمود غزنوی دنیا سے چلا گیا۔ ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں اور سنگ بج اٹھے۔ برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیے۔ پورے 1000 سال بعد 7 دسمبر 971 عیسوی میں اسی ہندوستان سے انہی بت کدے سے یہ آواز اٹھی، ہم نے اسلامی شجاعت اور روایت کا بت توڑ دیا ہے۔ ناظرین، گزرے ہوئے ماہ و سال میں ہمارے کئی بت ٹوٹ گئے ہیں، ایمان کا بت، قومی کردار کا بت، وقار کا بت، روایات کا بت، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کا بت۔ ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمن کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا کہ ہم سب بریری مٹی کے بت بن گئے ہیں۔ ہمیں جنہیں خود پیدا کردہ آندیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مسجدیں جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھی وہ ویران ہیں، وہ بت کدے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد ہیں اور پر رونق ہیں، اور بت یہ تانے دے رہے ہیں کہ مسلم کا کوئی خدا نہیں۔ باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں، حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے۔ ان تاریخ گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی، اور سچائی اسی گوشوں میں گھومتی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے باطل ان گوشوں پر تاریخ کے زیادہ دبیز پردے ڈال دیتا ہے کہ سچائی دبی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنے کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا، اور آج کے دور کے 2 کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی لکھ دیا کہ محمود غزنوی کو زر و جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی، اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ ان میں بے شمار زر و جواہرات اور بیش قیمت ہیرے بھی بھرے ہوتے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے۔ سومنات کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا، مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بت اندر سے کھوکھلا نہیں ٹھوس تھا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار کے لیے ان 8 ٹکڑوں کے کئی ٹکڑے کیے۔ پھر پوری فوج انہیں روندتی ہوئی گزر گئی۔ باطل ہمیشہ جھوٹ سے فروغ پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد جھوٹ کو برحق مان لیتی ہیں تو
تو حق کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کے گوشوں میں جھانکیں، 1000 پہلے عینی شاہدوں کی تحریریں پڑھیں۔ یہ تحریریں بجھ سی ہیں، مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں، جنہیں ایک دوسرے سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رس بچ جاتا ہے، اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں۔ شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دیتے ہیں۔ پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے۔ اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ہونا ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو تو ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ ہم ان کے کانوں میں سیسہ ڈال دیا اور دماغوں کو سر بمہ مہر کر دیا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بھیانک ہے۔ ناظرین، 940 عیسوی سے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نوشیرہ عادل کا سنہری دور مدت گزری ختم ہو چکا تھا، اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور آمریت سے محبت تھی۔ وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عدل انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رعایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گلا گھونٹ دو۔ انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے، خوشامدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، مشیر اور وزیر اس ٹولے سے منتخب کرو۔ انسانوں کو تنگ دست رکھ دو اور اس حالت تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ ایران کے اس بادشاہ نے عدل و انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشیرہ کے لگائے ہوئے شجر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔